صوفی جس میں کو مٹانے کی بات کرتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ ان کا جسم نہیں رہتا، یا وہ کوئی ایکشن نہیں کرتے، یا ان کے ذہن میں کوئی تھاٹ پیدا نہیں ہوتا، یا وہ اپنی فیملی سوسائٹی کی ضرورتوں سے بے خبر ہو جاتے ہیں، بلکہ اس کا بس اتنا سا مطلب ہے کہ وہ انا کو بادل سمجھتے ہیں، اور ان میں یہ شعور ہر وقت حاضر رہتا ہے کہ بادلوں کے پیچھے ان کی آئی ایم نیس کا آسمان موجود ہے۔ صوفی کسی کے دکھ میں دکھی ہوتا ہے، بیماری سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کی فلاح کے لیے ان کو مشورے دیتا ہے۔ وہ سب کرتا ہے جو ایک ڈاکٹر بطور ڈاکٹر کرتا ہے، جو ایک مشیر بطور مشیر کرتا ہے، جو ایک وکیل بطور وکیل کرتا ہے، مگر وہ اس ریئلٹی کو کبھی نہیں چوکتا کہ یہ سب عارضی ہے، یہ بس جھیل کی سطح پر اٹھ رہی لہریں ہیں، یہ سب بس آئی ایم نیس کے آسمان پر چھائے بادل ہیں۔ میں کو مٹانے کا تعلق کسی خاص طرز زندگی سے نہیں کہ محل چھوڑ دیا اور جنگل میں جا کر کٹیا بسا لی۔ یہ عین ممکن ہے کہ کوئی محل چھوڑ کر جائے اور جنگل میں کٹیا بنا لے، مگر اس کی میں نہ مٹے بلکہ اور بھی مضبوط ہو جائے، اور ہو سکتا ہے وہ کٹیا میں بیٹھا سارا دن یہ سوچتا ہو کہ یہ دنیا والے کتنے احمق ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے گھروں کو نہیں چھوڑ پائے، مجھے دیکھو میں محل چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ اب اس کی انا محل کی انا سے بھی بڑی ہو گئی ہے، کیونکہ وہاں بھی وہ بادلوں سے جڑا تھا، یہاں بھی وہ بادلوں سے جڑا بیٹھا ہے، بس وہ بادل سفید تھا، یہ بادل سیاہ ہے، اور کوئی بھی فرق نہیں پڑا۔ وہ صوفی نہیں ہو گیا ہے، وہ اب بھی ایکٹ سے جڑا ہے۔ پہلے وہ محل کے باسی کا ایکٹ نبھا رہا تھا، اب وہ کٹیا میں بیٹھا سنیاسی کا ایکٹ نبھا رہا ہے۔ چھوڑنا ہو یا پکڑنا ہو، دونوں ہی انا کے ایکٹ ہیں۔ سیلف، روح نہ چمٹتی ہے نہ بھاگتی ہے، وہ تو بس ایک پیور اویئرنیس ہے، ایک جاننا، ایک فہم، ایک شعور، ہر لمحہ الرٹ پریزنس، حضوری۔